अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सेक्शन 3 पे मैं वीडियोस बनाऊं। तो सेक्शन 3 पे वीडियो बनाने से पहले दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ये कि सेक्शन 3 आपने सिर्फ इस हिसाब से देखना है या तैयार करना है कि अगर कंपलसरी क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो वो कर सकें, या फिर अगर क्वेश्चन जो आपको बहुत ही ईजी हो, आपको 100% उस पर ग्रिप हो, तब करें। वरना सेक्शन 1 एंड 2 अगर आपके कम्प्लीटली प्रिपेयर हों अच्छी तरह से, तो आप अपना पेपर 100% वहाँ से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सेक्शन 3 पे मैंने 5 वीडियोस बनानी है और जो 10 ईयर्स की करके बनानी है। तो जो 10 ईयर्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि वही रिपीट होते हैं, कोई नया क्वेश्चन इनमें ऐसा सच होता नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के जो कॉन्टेक्स्ट होता है, तो आपने वो कॉन्टेक्स्ट समझना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अल्लाह ना करे कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ भी जाए तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख लो। तो हम शुरू करते हैं 47 से 57 तक। तो सबसे पहले जब पाकिस्तान बनता है तो एक क्वेश्चन आता है कि जो जैसे मैं अभी कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इन अर्ली ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। डू यू एग्री डिसएग्री? तो आपको ये 7 से 8 जो अर्ली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किनाल वाटर डिस्प्यूट है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है, मिलिट्री एसेट्स है, डिवीजन ऑफ एसेट्स है, और इस तरह से जो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स था, जो ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान का जो डिस्टेंस था वो वाला प्रॉब्लम, या जो प्रिंसली स्टेट्स के एनेक्सेशन थी जैसे कश्मीर का, हैदराबाद। तो ये आपको पता होने चाहिए कि अगर इन पे 14 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये पहला। और दूसरा क्वेश्चन इन्हीं 2 सालों में 47-48 में वो आता है कि हाउ सक्सेसफुल वाज मोहम्मद अली जिन्ना इन अर्ली ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें जो जिन्ना की सक्सेस हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो फाउंडेशन रखी, फिर जो डोनेशन इकट्ठा किया, जितने भी हमारे रेफ्यूजीज़ आए थे पाकिस्तान में, मोर देन 10 मिलियन रेफ्यूजीज़। ठीक है, जब ये पार्टीशन होती है तो इस तरह की चीज़ें आपने पहले सक्सेसेस जिन्ना की, और फेलियर में जैसे कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर 50 मिलियन जो इंडिया ने 750 मिलियन देने थे, 50 मिलियन वो भी नहीं दिए। तो ये भी है कि उसको एज अ फेलियर आप, क्योंकि जब हाउ सक्सेसफुल आता है तो यू हैव टू राइट सक्सेसेस एंड फेलियर्स। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस तो आपको मस्ट आने चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आता है कि हु कंट्रीब्यूटेड मोस्ट। 4 नाम है, वो आपको उनकी सक्सेस, 2 सक्सेसेस और 1-2 फेलियर्स आपको पता हो। लियाकत अली खान जो कि प्राइम मिनिस्टर थे 47 से 51 तक। ठीक है, फिर जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो गवर्नर जनरल भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो एज अ गवर्नर जनरल वो रहे, जब जिन्ना की डेथ होती है तो वहाँ से लेके लियाकत अली खान की असैसिनेशन तक वो गवर्नर जनरल रहते हैं। लियाकत अली खान की असैसिनेशन पे फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन को प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया जाता है और उनकी जगह मलिक गुलाम मोहम्मद को लेके आते हैं एज अ गवर्नर जनरल, जो कि 4-5 साल रहते हैं और तबाही फेर देते हैं मुल्क की। खैर, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। फिर जो ख्वाजा मलिक गुलाम मोहम्मद के बाद लेटर ऑन सिकंदर मिर्ज़ा, ही बिकेम द 4th एंड लास्ट गवर्नर जनरल। और यही जो सिकंदर मिर्ज़ा होते हैं, ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और यही पहले प्रेसिडेंट थे जिनके पास इतनी पावर थी कि ही कुड डिसमिस एनी प्राइम मिनिस्टर, असेंबली डिसॉल्व कर सकते थे, और उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और अयूब खान को पावर हैंड ओवर की। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट तो इन एनी केस आना चाहिए। और इन 4 लोगों की 2 सक्सेसेस, 1-2 फेलियर्स, यू मस्ट नो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो 14 मार्क्स या 10 मार्क्स का आता है। तो अगर इसके ऊपर मटेरियल आपके पास नहीं है तो ज़रूर मुझे लिखें, या फिर आपको बुक से, नोट से, कहीं से भी मिल जाता है। तो इनके अलावा कोई चौथा क्वेश्चन इन 10 ईयर्स में से 14 या 10 मार्क्स का अभी तक नहीं आया और होपफुली नहीं आएगा। तो इतना आप कर लो तो आपका ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है।
پھر اگر آپ کو تھوڑا سا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے تو وہ کدھر شفٹ ہو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا انہی 10 ایئرس میں 47 سے 57 تک. تو فورن پالیسی میں ہم واشنگٹن گئے، ہم نے کیپٹلزم چوز کیا رادر دین کمیونزم. تو ہم رشیا کی طرف نہیں گئے کیونکہ انویٹیشن دونوں طرف سے تھا. تو لیاقت علی خان فلیو ٹو واشنگٹن. تو ہمارے واشنگٹن یا امریکہ سے ریلیشنس اچھے ہو گئے. آن دا ادر ہینڈ جو رشیا تھا اس سے ہم تھوڑا دوری کے اوپر چلے گئے. ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنس کوئی ایسا اچھے نہیں تھے. کشمیر کے اوپر وار ہوئی 1948 میں. ٹھیک ہے، اور پھر افغانستان نے تو ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، تو اس کے ساتھ تو ریلیشنس پھر اچھے تھے ہی نہیں. اس کے علاوہ اگر ہم سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو چائنا کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشنز اچھے نہیں تھے. بارڈر ڈسپیوٹ تھا چائنا کے ساتھ ٹل 1959 وہ چلتا رہا. اور پھر ہم نے جو کمیونزم کے 2 بلاکس تھے وہ ہم نے چوز کیے، سیٹو اور سینٹو. تو اس کا مطلب ہم فل فلج یونائٹڈ نیشن ہم نے جوائن کیا تھا شروع میں جناح کے ٹائم کے اوپر. یو آلریڈی نو دیٹ. تو یہ چیزیں تھوڑی سی آپ پڑھ لیں بک سے یا نوٹ سے کہیں سے بھی. اور پھر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ کیا تھا. اب یہ کرنے کے بعد آپ نے ایک چیز نہیں بولنی، کیونکہ بچے جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں سیکشن 3 کے اندر کہ وہ ایسٹ پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان بھی کوئی چیز تھی. تو اب 47 سے اگر ہم آن ورڈز دیکھیں ٹل 71 16 دسمبر 71 تو پاکستان کے 2 پارٹس تھے اور بیچ میں 1600 کلومیٹر کا ڈسٹینس تھا جو کہ انڈیا تھا سارا. آپ نے یہ نہیں بولنا، ہمیشہ آپ نے دیکھنا ہمارے ڈفرینسز آتے ہیں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے. وہ کیا کیا آتے ہیں، ہم ذرا کانسٹیٹیوشن کی بات بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں. اب کانسٹیٹیوشن ہم نے تو 1935 کا اڈاپٹ کیا تھا جب پاکستان بنا. اس کی کیا ریزن تھی؟ ریزن یہ تھی کہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن تھا نہیں. تو اب یہ بائنڈنگ تھی ہمارے اوپر جو انڈیپینڈنس ایکٹ تھا اس کے اکارڈنگ کہ وی ہیڈ ٹو چوز گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ وتھ فیو امینڈمنٹس. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن میکنگ کا پروسیس سٹارٹ ہوا وہ بھی لیاقت علی خان ان کے سر پہ جاتا ہے یہ کہ انہوں نے جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے وہ پاس کروایا. اب آبجیکٹیو ریزولوشن کیا تھا؟ فنڈامنٹلز، بیسکس تھے کانسٹیٹیوشن کے. سمجھیں کہ ایک اسکیلیٹن تھا کہ اس کو بیس کرتے ہوئے ہمارا کانسٹیٹیوشن بننا تھا، جس میں کہ جوڈیشری ہماری انڈیپینڈنٹ ہوگی، فری ہوگی، جو کہ آج بھی آپ حال دیکھ لیں کیا فری ہے. اٹیک کے اوپر کوئی جج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، کوئی نون لیگ کے ساتھ ہے، سپریم کورٹ کی میں بات. تو جوڈیشری کو کہ وہ ٹوٹل فری ہوگی. اس کے علاوہ جو ہمارے مائنورٹیز ہیں ان کو فل فلیج رائٹس دیے جائیں گے، ان کی پروٹیکشن کی جائے گی. ٹھیک، ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ. تو یہ 5-6 ایسی چیزیں تھیں. ہیومن رائٹس، بیسک ہیومن رائٹس کی بات کی گئی، پروٹیکشن کی بات کی گئی. تو یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا یہ پریمبل ہے آج تک جتنے بھی کانسٹیٹیوشن بنے ان کا. یہ اتنا امپورٹنٹ کام تھا. اسی کے بیس کرتے ہوئے ہمارا پہلا ڈرافٹ بنتا ہے کانسٹیٹیوشن کا 1950 کے اندر. اب وہاں پہ آ کے ایشوز آتے ہیں، اور وہ بنایا تھا بیسک پرنسپل کمیٹی جو فارم ہوئی تھی جس نے یہ سارا کام کرنا تھا. لیاقت علی خان ایز اے پرائم منسٹر جو ہیڈ تھے اسٹیٹ کے، ان کے انڈر یہ سارا کام جب ہوا، پریزنٹ ہوا جو ڈرافٹ، تو وہاں پہ ایشو سٹارٹ ہو گئے. ایسٹ پاکستان نے کہا ہم تو زیادہ ہیں، ہماری تو 10% پاپولیشن زیادہ ہے، تو ہماری سیٹس بھی اسمبلی کے اندر زیادہ ہونی چاہیے. کیونکہ اکارڈنگ ٹو جو یہ ڈرافٹ تھا اس میں یہ تھا کہ ایکول نمبر آف سیٹس شوڈ بی گیون ویسٹ اور ایسٹ پاکستان کو. یہ بہت بڑا ایک ڈفرینس آیا. پھر انہوں نے کہا کیونکہ ہم نے تو اردو جنہوں نے چوز کی تھی نا ایز اے نیشنل لینگویج آف پاکستان، تاکہ جو ہماری جو ہارمنی رہے، پروونسز میں ڈسپیوٹس نہ ہو. کوئی پنجابی یہ نہ کہے کہ بنگالی کیوں چوز کی، بنگالی یہ نہ کہے کہ جی سندھی کیوں. تو اس لیے اردو ایک نیو لینگویج تھی، اس کو چوز کیا گیا تھا. تو بنگال میں یہ ریزنٹمنٹ بھی آنے لگی. وہ کہتے ہیں جی بنگالی کو کیوں نہیں نیشنل لینگویج کے اندر کیا گیا. یہ بھی ایشو آ گیا. پھر جو ہمارے ریلیجیس جو علماء کرام تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلامک ہے ہی نہیں جو آپ نے ڈرافٹ بنایا کانسٹیٹیوشن کا، تو انسفیشینٹ اسلامک کا نام.
تو اس کے اوپر اور ایشوز آئے. جو لبرلس تھے انہوں نے کہا جی اس میں تو اسلامک بہت زیادہ کلوزز ہیں, تو بہت زیادہ ڈسپیوٹس آ گئے. تو اس کے اوپر لیاقت علی خان نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آگے چل کے اس کو ریوائز کروا دیتے. انہوں نے واپس بھیجا جو کمیٹی تھی. اینڈ مین وائل پھر ان کی اسیسینیشن ہو گئی لیاقت علی خان کی. پھر 52 کے اندر پھر سے اس کے اندر پھر اردو کو ایڈ کیا, اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی ایز اے نیشنل لینگویج ایڈ کیا گیا. تو بات ہم کر رہے ہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ کے جو ڈفرینسز سے, اب اگر لینگویج کا مسئلہ یہاں پہ ختم ہو گیا, بٹ جو سیٹس تھیں اسمبلی کے اندر وہ مسئلہ ابھی کا ابھی ادھر ہی رہا ہے. ساتھ میں ڈسپیرٹیز شروع ہو گئی. ایسٹ پاکستان نے کہا کہ سارا پیسہ ویسٹ میں لگ رہا ہے. سارے لوگ تو ویسٹ سے فوج کے اندر بھی ہیں, جو سول جتنے بھی ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر تو سارے ویسٹ کے لوگ ہیں, ہمارا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. تو کلیشز پھر سٹارٹ ہو گئے, ریزنٹمنٹ سٹارٹ ہو گئے. پھر شیخ مجیب الرحمان کی جو پارٹی تھی یہ زیادہ اس کی روٹس اسٹرانگ ہونے لگی اس پاکستان کے اندر. تو ایک ریزنٹمنٹ کریٹ ہو گئی ایسٹ اور ویسٹ کے اندر. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پھر اسکندر مرزا کے ٹائم پہ اف یو ریممبر 1 یونٹ اسکیم بھی لے کے آیا تھا. اسکندر مرزا نے یہ کہا تھا کہ جو 5 پروونسز ہیں ادھر کے جو ویسٹ پاکستان کے 4, ان کو ملا کے تو 1 یونٹ بنا لیتے ہیں, تاکہ ایسٹ پاکستان تو آلریڈی ایک ہی ہے, تو دونوں ایکول ہو جائیں گے. ایکول ہو جائیں گے تو ڈسپیرٹی ختم ہو جائے گی, پیرٹی آ جائے گی, بجٹس بھی ایلوکیٹ ہو جائیں گے. اور ادھر جیسے ویسٹ پاکستان میں اب کیا تھا, 4 پروونسز سے تو 4 یہاں کے پروونشل گورنر سے, چیف منسٹر سے. تو یہ اب سارے کیا ایک چیف منسٹر ہونا تھا اور ایک ہی گورنر ہونا تھا. تو اس لیے جو ویسٹ پاکستان کے پولیٹیشینس ہیں انہوں نے بھی بڑا ریزنٹ کیا اس ڈیسیژن کو. اور لیکن اس کو بھی نہیں مانا گیا, کوئی اتنی زیادہ پاپولر یہ بھی اسکیم نہیں ہوئی. یہ لے کے آیا تھا 1 یونٹ اسکیم اسکندر مرزا, ٹھیک ہے. پھر اسکندر مرزا نے لیٹر آن کانسٹیٹیوشن جو میکنگ ہے اس کو بڑا تیز کیا پروسیس. تو جو 56 کا پھر کانسٹیٹیوشن آتا ہے اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اب ساری پاورز تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس ہی چلی گئی ایونچولی. پریزیڈنٹ ہیڈ آل دا پاورز, تو پریزیڈینشیل فارم کی طرف تو نہیں گئے, بٹ سارٹ آف پریزیڈینشیل جو کانسٹیٹیوشن تھا اسی طرح کا تھا, کیونکہ زیادہ جو پاورز تھیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھیں. تو یہ اتنی چیزیں میں نے بہت شارٹ کرنے کی کوشش کی ہے, سم اپ کرنے کی. اگر آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ کافی ہیں, مور دین انف ہیں یہ پہلے پارٹ میں سے. اب اس میں تھوڑی بہت ہی چیزیں ہیں, جیسے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کیا تھا 1954 کا, تو 4-5 سینٹنسز میں آپ اس کو آنسر کر سکتے ہو. 4 مارکس کے کوسچنس, تو جتنا آپ کی نائجل کیلی کی بک میں لکھا ہوا ہے, اگر صرف آپ ایک اچھی ریڈنگ کر لیتے ہو اور یہ پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھ دیتے ہو تو دس از مور دین انف, ٹھیک ہے. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایوب خان کی میں بات کروں گا, دین اس سے جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی ذوالفقار علی بھٹو اینڈ دین ضیاء الحق اور بے نظیر نواز شریف کا ایک, اور پھر فارن ریلیشنز کی بات کریں گے. تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے, اس پہ آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا, زیادہ ٹائم انویسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو سیکشن آپ کا سیکشن 3 ہے تو اس کو ایسے ہی جنیرک آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو چلیں اسی پہ اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.